حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے بیٹے کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ چاہے گا دوسری وادی میں مل جائے، اور 2 وادی بھری ہوئی سونے کی مل جائے تو چاہے گا کہ تیسری مل جائے۔ اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ پیٹ تو اسی وقت بھرے گا جب قبر کے مٹی میں چلا جائے گا۔ تو لالچ کے ساتھ رہنا یہ، اور لالچ کے ساتھ اگر کوئی چیز حاصل بھی ہوتی ہے تو برکت نہیں ہوتی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کی طرف انتظار لگا ہوا ہو کہ یہ چیز ملے گی تو اس انتظار کے لگنے کی حالت میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ اشراف نفس ہے، یہ ایک لالچ لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، وہ آپ کے لیے جب بھی آتا ہے کوئی ہدیہ لے کے آتا ہے مثال کے طور پر، اور وہ اس کی عادت ہے۔ اب اگر جب دل میں یہ لالچ پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ خدا کرے روز ہی آیا کرے، یا یہ کہ آئے تو جب آ رہا ہے، آنے کی اطلاع ملی ہے تو دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا، یہ لالچ ہے، یہ اشراف نفس ہے۔ لہذا ایسی صورت میں ہدیہ قبول کرنا اچھا نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں لیکن اچھا بھی نہیں، برکت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا بغیر کسی انتظار اشتیاق انتظار کے مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے لینا چاہیے۔ حضرت والا نے، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا، کہ ایک بزرگ تھے، پڑھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ طلبہ ہوتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن لوجہ اللہ پڑھاتے تھے، اللہ کے لیے، کوئی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا۔ تو ایک دن آئے اس حالت میں کہ کئی وقت کا فاقہ تھا، کھانا نہیں کھایا تھا، بھوکے تھے۔ ایک طالب علم جو ساتھ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک طالب علم نے چہرے کا انداز دیکھ کر یہ سمجھا کہ میرے شیخ جو ہیں وہ بھوکے ہیں، بھوک کے آثار چہرے پر نظر آ رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے شیخ کی خدمت کروں۔ اس خدمت کی غرض سے وہ وہاں سے مجلس سے اٹھا اور گھر گیا، اور گھر سے اپنے کچھ کھانے کا سامان ایک تھال میں رکھ کر لے کر آیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، لے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ لے جاؤ۔ انکار کر دیا۔ وہ شاگرد بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے بھی کوئی اصرار نہیں کیا، اٹھا کر لے گیا یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر لے کر آیا اور کہا حضرت آپ قبول فرما لیجیے، تو انہوں نے قبول فرما لیا اور کھا لیا۔ کیا ہوا کہ پہلی مرتبہ وہ شاگرد بھی سمجھ گیا کہ جب میں اٹھ کر گیا تھا تو استاد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ شاید میرا شاگرد کچھ میرے لیے لینے کے لیے گیا ہے، میرے واسطے لینے کے لیے گیا ہے۔ تو ایک اشراف پیدا ہو گیا، اشراف نفس پیدا ہو گیا، ایک انتظار پیدا ہو گیا کہ یہ کچھ لے کر آئے گا۔ تو اب جو لیتے تو اشراف نفس کے ساتھ لیتے اور انتظار کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ لیتے تو اس میں برکت نہ ہوتی، اس لیے واپس کر دیا۔ شاگرد بھی سمجھ گیا کہ اس وجہ سے میرے شیخ نے واپس کیا ہے، جو واپس لے گیا، اور جب واپس لے گیا تو ظاہر ہے انتظار ختم ہو گیا۔ تو پھر جب انتظار ختم ہو گیا دوبارہ لے کر آیا تو اب کوئی اشکال نہیں تھا، لے لیا شیخ۔ تو یہاں تک بزرگوں نے احتیاط فرمائی ہے اس بات سے کہ آدمی کے دل میں لالچ پیدا ہو اور وہ لالچ کی وجہ سے کوئی چیز لے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، برکت نہیں ہوتی اگر لالچ کے ساتھ لی جائے تو۔